السلام علیکم میرے نوجوانوں، اے دنیا کے نوجوانوں، میری ساری انسانیت سے اس وقت میں مخاطب ہوں۔ میری زبان اردو ہے، میں انگریزی میں بات صحیح طور پر نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں، مجھے خیال ہی نہیں رہتا، تو اس ویلاگ میں سب سے پہلے تو اپنا تعارف اس طرح سے کراتا ہوں۔ ایک معمولی سا آدمی ہوں اور بڑی غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اور میں نے ایم اے BCom کیا اور ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر لیا، اور وہاں سے 50 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لیا، کیونکہ میں نے ہومیوپیتھی میں کافی اللہ کے فضل و کرم سے ABCD سیکھ لی تھی، تو میں نے اپنی پریکٹس شروع کر دی، اور صرف اس اللہ نے میری مدد کری۔ پھر نوجوانوں سے کہوں گا کہ بھروسہ اللہ پہ کرو، قدم آگے بڑھاؤ۔ اس اللہ نے میری مدد کی، اور میں نے اپنی اسی کلینک کے دوران ہی اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میں نے کیا پرورش کروا دی، اور بہرحال ایک خاص عمر پہ پہنچ کر میرے بڑے بیٹے نے مجھے کہا کہ ابو جان مجھے ابو کہتا ہے، ابو اب آپ کلینک نہ جائیں، آپ کی ہمت نہیں رہی۔ اب وہ 15 سال تو ہو گئے مجھے گھر میں بیٹھے ہوئے، بچے ہی میری دیکھ بھال کرتے ہیں الحمدللہ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ میں نے MA BCom کیا ہوا ہے، MA اکنامکس میں کیا ہے، BCom سے تو آپ سمجھتے ہیں، اور میں حیدرآباد سندھ کا رہنے والا ہوں۔ وہ میں اپنا وطن سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے 7 سال کی عمر سے وہاں اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن گزارے، اور قابل اجمیری سے وہیں میں واقف ہوا۔ اپنے MA اکنامکس کرتے وقت ایک بچے نے مجھے اس شاعر سے متعارف کرایا، وہ بات پھر اس پتے پر چلی گئی، اور ہم پریکٹیکل لائف میں آ گئے۔ شادی ہو گئی، میرے 5 بچے ہیں، 2 لڑکے ہیں اور 3 لڑکیاں ہیں، سب شادی شدہ ہیں، اور میرے مزے آئے ہوئے ہیں کہ میں کبھی کسی ایک بچے کا رہتا ہوں، کبھی دوسرے بچے کا رہتا ہوں، کبھی ایک لڑکی مجھے اپنے اٹھا کے اپنے گھر لے آتی ہے، اور کبھی دوسری لڑکی۔ غرض کے میرے مزے ہیں اس بڑھاپے میں، اللہ کا احسان و کرم ہے۔ یہ میرا تو تعارف ہوا پریکٹیکل لائف کا۔ ویسے میں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی، اور اس میں مجھے سب سے زیادہ فائدہ حضرت مولانا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچا، اور اس کے فائنلی میں حضرت پیر و مرشد میرے حکیم مقدس صاحب کے پاس آ بیٹھا، اور ان کی مریدی میں چلا گیا، اور پھر آخر وقت میں انہوں نے مجھے خلیفہ بھی بنا دیا۔ لیکن میں لوگوں کو مرید نہیں کرتا، میرا مزاج بھی نہیں ہے، اور میرے ارد گرد جو ماحول ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے مریدین کی صحیح طور پہ نگہداشت کر سکوں، یا ان کو اکٹھا کر کے کچھ بات کر سکوں، تو میں مرید نہیں کرتا۔ کچھ لوگ زبردستی آ کر کے مرید ہو جاتے ہیں، تو ان پر دھیان دے دیتا ہوں۔ اب یہ دھیان دینا بھی اس زمانے میں عجیب سی بات ہوتی ہے۔ اس کی ایک بات بتاتا ہوں پریکٹیکل، جو میں نے سوچا۔ میں جس زمانے میں کلینک کیا کرتا تھا، تو عورتیں خاص طور سے کچھ عجیب سے ذہن رکھتی ہیں، وہ مجھے دیکھتی تھیں کہ میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، یہ کرتے رہتا ہوں۔ تو ایک محترمہ دوا لینے کے بجائے ایک بوتل لے کے آئیں پانی کی بھری ہوئی، اور انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس پہ پڑھ کے پھونک دیجیے گا، آپ پڑھتے رہتے ہو نا۔ میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا، اپنی سائڈ والی کرسی
کے ساتھ رکھ دیا. سوچنے لگا اگر میں نے یہ بوتلیں پڑھ کے دینا شروع کر دیں تو یہاں بوتلوں کا ڈھیر ہوگا اور پھر کسی اور طرف چلی جائے گی گاڑی. خیر میں چپ رہا. میں نے بہرحال اس کے کہنے کے مطابق جب اللہ نے مجھے توفیق دی پڑھنے پڑھانے کی تو میں نے اس پر پھونک دیا بقول اس کے کہنے کے اور بوتل بند کر کے رکھ لی. جب وہ 3-4 دن کے بعد آئی تو میں نے اس نے مانگی بوتل, میں نے دے دی. وہ چلی گئی. میں بڑی ٹیکنیکل بات کرنے جا رہا ہوں انسان کے اپنے ذہن کی کہ انسان کے ذہن میں کتنی قوت ہوتی ہے. ایک اللہ والا جو ہماری ہدایت کرتا ہے وہ کس طرح سے ہم پر کس طرح ہمیں متاثر کرتا ہے. صرف اس کی ایک تھوڑی سی انڈیکیشن ہو جائے گی آپ کو اس سے. کچھ دن کے بعد وہ عورت پھر لے کے آ گئی بوتل اور وہ میں نے جھنجھلاہٹ میں کہ یار یہ کیا مصیبت ہو گئی, بوتلیں آنا شروع ہوئی تو میں نے بوتل اپنے سائڈ میں رکھ لی اور کچھ بھی نہیں کیا اس کے ساتھ. کئی دن کے بعد وہ آئی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میری بوتل پہ پڑھ دیا کچھ, مجھے بوتل دے دیں واپس. میں نے بسم اللہ کر کے وہ بوتل اٹھائی, اللہ سے دعا کی کہ اللہ میاں جس مقصد کے تحت یہ مجھے بوتل دی ہے دے کے گئی ہے اس کی وہ بات پوری کر دینا. میں نے بوتل دیتا وہ دل میں یہ نیت کری اور اللہ سے دعا کی اور بوتل دے دی. میں نے اس میں کچھ پڑھایا نہیں تھا. 15-20 دن کے بعد وہ عورت آئی کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ جو بوتل دی تھی آپ نے اس سے تو میرے ایسی اثر کیا, ایسی بیماریاں میری ٹھیک کی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی. کمال کر دیا صاحب, ڈاکٹر صاحب نے کیا پڑھ کے دیا تھا. اب میں نے دل میں نیچے جھانکا اور اپنی بے وقتی کو دیکھا کہ میں کس وقت کا آدمی ہوں, کس قیمت کا آدمی ہوں اور یہ عورت کیا بات کر رہی ہے. بہرحال تو میں یہ آپ کو بات کر رہا تھا, یہ آدمی کا دماغ جو ہے نا ایک ریز چھوڑتا ہے, ریز, ان ریز سے کام چلتا ہے. تو میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں نے جو بوتل دی تھی اور میں نے اللہ سے دعا کر کے یہ کہا کہ اس کا لمحہ اس کا کام بنا دے تو دیکھیں کام بن گیا. اس پوری مریدی سے مجھے یہ حاصل ہوا کہ آپ اپنے دل و دماغ کو پاک رکھیں, اپنے دل و دماغ کو پاک رکھیں, صاف رکھیں. کسی کے لیے برا نہ چاہیں, ہر ایک کے لیے اچھا سوچتے رہیں, اپنی زبان کو لگام دیں, کسی کی دل آزاری نہ کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ہر بات میں ایک نور ہوگا. نور سے بعض لوگ کچھ عجیب سی بات سوچتے ہیں. بہرحال میں نے جب یہ ایک بات پہلے بتائی کہ میں نے یہ خیال کر کے اس کو دے دی بوتل کہ اللہ میاں اس کا ایک کام بنا دینا, اس کام کے لیے یہ مجھے بوتل دے کے گئی ہے. تو بہرحال میں نے آپ کو یہ اپنا مختصر تعارف کرا دیا اور مختصر تعارف کے بعد اب میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھا نا آپ نے, یہ پیری مریدی میں کہیں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور بہت عجیب حرکتیں کرتا ہے. میرا تعارف تو آپ کو ہو گیا. اب میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اس طور سے کہ قابل اجمیری کہتا ہے اہل دانش کہتے ہیں عقل مند, اور میرے نزدیک ہر آدمی عقل مند ہے. اہل دانش کے قافلے گمراہ, اہل دانش کے قافلے گمراہ, اہل دانش کے قافلے گمراہ منزلوں کے قریب ہوتے ہیں. اہل دانش کے قافلے گمراہ منزلوں کے قریب ہوتے ہیں. بڑی ٹیکنیکل بات ہے اور مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جوانی کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے انسان میں. وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے, ہر کام میں
بس بعض اوقات بے سوچے سمجھے کود گئے آتش نمرود میں والی بات۔ تو بات یہ ہے کہ اہل دانش کے قافلے گمراہ منزلوں کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ نوجوان جو کام کر رہے ہیں اگر سسٹمیٹک میں کریں اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ میں نے اس منزل میں، اس راستے میں جو میں نے اپنا تعارف کرایا، اس میں یہ چیز پائی کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تو پھر بے وزن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی باتوں میں وہ تاثیر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دو تاثیر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے بوتل اٹھا کے دی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا کام بنا دے۔ میں نے کوئی سے پڑھایا نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آدمی کو بڑے سوچ سمجھ کے اپنی پلاننگ کرنا چاہیے، اور اپنی عقل پہ بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ دانشوروں کی کتابیں، دانشوروں کی صحبت یہ ضروری ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اہل دانش کے قافلے گمراہ منزلوں کے قریب ہوتے ہیں، یعنی جب کامیابی کی طرف پہنچنے لگتے ہیں تو ان میں ایسی آ جاتی ہے، ایسی بڑائی آ جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ کو برا لگتا ہے۔ دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، کسی مذہب پہ بھی سے بھی تعلق ہے ان کا، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں، اور ہندو مذہب میں تو بہت ہی زیادہ اس طرح تصور ہے اللہ سے ڈرانے کا۔ تو بہرحال جب آپ خود ہی میں اپنے احساس میں مگن ہو جاتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، بس وہیں گمراہی یا ناکامی کی منزل کی طرف آپ کا قافلہ مڑ جاتا ہے۔ اہل دانش کے قافلے گمراہ منزلوں کے قریب ہوتے ہیں۔ جب منزل قریب نظر آنے لگتی ہے لوگ پھولے نہیں سماتے، او ہو ہم نے تیر مار لیا۔ نہیں، ہمیشہ تحمل سے، برداشت سے، سنجیدگی سے کام کریں، شیخی نہ ماریں۔ یہ بات اسی کی ہے، لفظ شیخی شاعر نے تو نہیں کہی لیکن میں کہہ رہا ہوں۔ اہل دانش کے قافلے گمراہ منزلوں کے قریب ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شیخی، گھمنڈ، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے قافلے کو گمراہ کر دیتی ہے، آپ کی منزل کو کھوٹا کر دیتی ہے۔ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے کے اندر دھندلی آتی ہے، کوہر آ جاتا ہے، اور وہ آپ اپنے راستے کو خراب کر لیتے ہیں۔ اہل دانش کے قافلے گمراہ منزلوں کے قریب ہوتے ہیں۔ اہل دانش کے قافلے گمراہ منزلوں کے قریب ہوتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، یہ بھی مجھے تمہیں نصیحت کرنا تھی کہ اپنے ظرف میں رہو، ظرف سے باہر نہ ہو، کیونکہ یہ جوانی ہے نا بڑی دیوانی ہے، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتی، بس میں تو یہ میں جو ہے نا، یہ عام طور پر قابو میں آتی ہے جب سامنے والا کوئی صحبت اٹھا لیتا ہے اچھے آدمی کو ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ میں جب حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچا، میں اس وقت بڑے اس میں تھا، میں نے بڑا مطالعہ کیا ہوا تھا، اور میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ تو جب وہاں پہنچا اور میں نے ویسے میں ایک دعا کر کے بیٹھتا تھا اللہ والے سے، یا اللہ پاک آپ جو ہے نا مجھے اچھی بات کی سمجھ دے دیں اور بری باتیں میرے میں سے ختم کر دیں، یہ میں دعا کر کے بیٹھتا تھا۔ آپ بھی جہاں بھی جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جب بھی کسی اچھے اور سمجھدار آدمی کے پاس جائیں تو دل میں یہ دعا کر لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں،
دیکھیں بھائی، ہر مذہب کے لوگ جانتے ہیں کہ اپنے ایشور سے توبہ کی جاتی، توبہ دل میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور دوبارہ توبہ کرنا ہے، اور پھر توبہ کرنے سے آپ کا پورا جسم اور وجود صاف ہو جائے گا، آپ کا ایشور، آپ کا بھگوان آپ کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد میں آپ اس محفل میں بیٹھنے سے پہلے اپنے خوشبو لگا لیں۔ اب خوشبو کیسے لگائیں گے؟ ہم تو بہرحال درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے بھگوان کو یاد کریں، دل سے اپنے بھگوان کا نام لیں، اللہ کا نام لیں۔ عیسائی اپنے جس طریقے سے بھی اپنے ان کا یاد کرتے ہیں وہ کریں۔ خاص طور سے میں مذہبی رجحان یعنی اللہ کو ماننے والے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تو یہ خوشبو ہو جاتی ہے، یعنی جسم آدمی کا ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ وہ ریسیو کرتا ہے اچھی باتوں، وہ اچھی باتوں کو ریسیو کرتا ہے، اور اس طرح سے اسے اس صحبت میں جو بیٹھا ہے وہ اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے۔ تو پھر اس کا ڈر جاتا رہتا ہے کہ اہل دانش کے قافلے گمراہ منزلوں کے قریب ہوتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے بات کہ آپ نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا، آپ میں گھمنڈ آ گیا، آپ میں غرور پیدا ہو گیا، یہ سب چیزیں آپ کی منزل کو کھوٹا کرنے والی رکاوٹیں ہیں، جس میں پھنس گئے آپ تو وہ پھر بڑی آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو بات میں آج اس وقت اس ویڈیو کو اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں۔ سب کچھ ہونے کے بعد میں آپ کوششیں کرنے کے باوجود میں آپ نے جب اپنے اندر تمام توانائی پیدا کر لی، میں اہل ایمان یعنی وہ لوگ جو کہ خدا میں بھروسہ کرتے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، جب سارے کام آپ کر لیں تو اپنے بھگوان، اپنے ایشور سے کی طرف سے کو آپ اس سے وہ آپ تعلق پیدا کریں، کنیکشن دیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں۔ اللہ تو ہر وقت سنتا ہے نا، آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، تو آپ کس وقت آپ کو ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں، فوراً اس سے دل میں بات کریں، سمجھ صاحب، اور اپنے کام کے اندر دانے ایشور ہی، اللہ ہی تعالیٰ ہی آپ کو کامیابی دے گا۔ اپنی کوششوں سے یہ سوچتے ہوئے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، اس میں اللہ کی، آپ کے ایشور کی وہ ہوگی مرضی شامل، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ بات اس لیے میں نے کہہ دی، دیکھیں اس میں روحانیت ہے۔ روحانیت اسے کہتے ہیں کہ جس کو عام طور پہ مغربی تعلیم جو ہم نے پڑھی ہے اس کے تحت یہ سب چیزیں ایک مذاق نظر آتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھو پریکٹیکل بات بتائی نا، میں نے بوتل اٹھا کے دی اور صرف یہ سوچ لیا، اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ میاں اس کی مرضی پوری کر دے، اس کی ایک سب مقصد پورا کر دے۔ دیکھیں یہ دماغ کام کر رہا ہے، اور اس نے کس نے کنیکشن کیا؟ اللہ تعالیٰ سے میں نے ڈائریکٹ ڈائلنگ کی، اور وہ اثر اس بوتل میں چلا گیا، اور اس عورت کو ایک اعتقاد ہو گیا کہ بھئی میری پھونکنے سے وہ ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں آپ، اس بات کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نوجوان ہر طریقے سے، ہر طرف سے بالکل ہوشیار اور مستعد ہو کر محبت کے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں دنیا میں، کہ ہمیں دنیا میں امن و سکون کے لیے پیغام پہنچانا ہے۔ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے احباب سے شروع کریں، اپنے ارد گرد ماحول میں محبت پیار پیدا کریں، نفرتیں ختم کریں، بڑھیں، کچھ دیر لگائیں لوگوں میں محبت کی پیدا کرنے کی۔ بس محبت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے کام کریں کچھ اچھا۔ بدگمانی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، بے ادبی سے تباہی آتی ہے، اولاد بے ادب ہو جائے تو ماں باپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔
میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں جو آج کل دنیا میں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، اس کو یہ سمجھ لیں جیسے کہ چائے کا پیالہ آپ نے ہاتھ میں لیا تو اب ظاہر ہے کہ وہ کسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ زندگی اس چائے کے پیالے کے تو ایک ٹائم ہے نا کہ یہ اتنے وقت پہ ختم ہوگا، لیکن زندگی کے پیمانے کا کچھ پتہ نہیں کہ کب پوری ہو جائے۔ اس احساس کے ساتھ کہ یہ جو لمحہ مجھے مل رہا ہے کام کرنے کا، یہ شاید آخری لمحہ ہو، اس لیے مجھے اسے اچھا کام کرنا ہے، اس میں مجھے بہترین سوچنا ہے، مجھے بدگمانی سے بچنا ہے، مجھے غیبت سے بچنا ہے، مجھے جھوٹ سے بچنا ہے، مجھے دھوکہ دینے سے بچنا ہے، میں اپنے ساتھی کی مدد کرنا ہے۔ یہ ہے پیغام میرا آج کا اس ویلاگ میں اپنے نوجوانوں سے کہ عقل کو کام میں لائیں اور عقل پہ ایسا بھروسہ نہیں کریں۔ اہل دانش کے قافلے گمراہ منزلوں کے قریب ہوتے ہیں، تو کہیں اپنی عقل پہ آپ اتنی گھمنڈ کر لیں کہ آپ شیطان کے ذریعے دھکا دے کر آپ کو غلط راہ پہ ڈال دیں۔ بس اسی بات میں ختم کروں۔